تو مدینہ والوں کے سفر کے جو سامان رہا کرتا تھا اسے لوٹ لیا کرتے تھے، خزانہ وغیرہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ گویا مکہ کے قریش جو تھے، مکہ کے اعلیٰ خاندان کے قریش جو تھے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مرتبہ ان کا قافلہ آ رہا ہے اور ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ گویا لوٹنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی جنگ کرنے کا ارادہ تھا۔ کہا کہ ہم ان کو سبق سکھائیں گے، فقط سبق سکھائیں گے کہ جو وہ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کرتے، غلط کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو لے کر کے، اس بات کو ذہن میں لے کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 مجاہد لے کر کے مدینہ شریف سے باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد جب ان کا قافلہ آیا تو ان کو خبر لگ گئی کہ لوٹنے کے لیے مسلمان، مدینے کے مسلمان ہمیں لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو وہاں سے ایک مجاہد کو بھیجا گیا۔ پہلے بھی ایمرجنسی کا ماحول تھا، ابھی بھی ایمرجنسی کا ماحول ہے، جیسے بریکنگ نیوز دی جاتی ہے۔ گویا بریکنگ نیوز دینے کے لیے، قریش والوں کو خبر دینے کے لیے قافلے کا ایک آدمی واپس گیا اور جا کر کے بتانے لگا کہ ہمیں لوٹنے کے لیے مسلمان تیار بیٹھے ہیں، ہماری مدد کی جائے، ہمارا حمایت کی جائے۔ تو وہاں کے لوگ نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ دیکھے، گھمنڈ کی عالم میں وہاں سے نکلے اور کہا کہ آج مسلمانوں کو ختم کر کے چھوڑوں گا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد یہاں تک آئے اور آنے کے بعد 313 جو مسلمان تھے ان کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کہا تم ہمیں لوٹنے کے لیے آئے تو؟ حضور نے فرمایا ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں، اس مسافرین میں کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، ان کو خبر لگی کہ مکے والے قریش ہمارے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں، مکے کے قریش ہم پر طاری ہونے آ رہے ہیں، ہمیں کیا کیا جائے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطابت کے لیے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ اب کیا کیا جائے؟ اب مسئلہ چھڑ گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ کچھ لوگ تو بولے جنگ کیا جائے، کچھ لوگ بولے دفاع کرتے ہیں، لیکن اس میں حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، انصار خاندان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے اے علی آخر کیا کیا جائے؟ حضرت علی نے امامہ کو صاف کیا اور باندھا اور کہا کہ اگر پہل ان کی طرف سے ہے تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر شروعات انہوں نے کی ہے تو ہماری طرف سے بھی آغاز ہوگا۔ اب مکہ والوں کی طرف تو آغاز ہو گیا، اب انصار سے پوچھنا تھا۔ انصار والے خاموش بیٹھے تھے، خاموشی برداشت نہ ہوئی۔ انصاریوں میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا اے میرے حضور، اے میرے سرکار، آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان، کیا یہ اشارہ میری طرف ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں یہ اشارہ تمہاری طرف ہے، کیوں تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ تو انصار نے کہا حضور آپ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ حضرت علی نے تو پہلے کہہ دیا تھا اگر ان کی طرف سے پہل ہے تو ہماری طرف سے بھی شروعات ہونی ہے۔ اب حضور نے کہہ دیا چلو جنگ کرتے ہیں۔ تو مکہ کے مدینہ کے قریش نے کہا، مکہ مدینہ کے انصار نے کہا، جتنے انصاری تھے سب بول اٹھے اے میرے سرتاج سب سے پہلے مجھے سب میں کھڑی کر دینا، سب سے آگے ہمیں سب میں کرنا، اگر جنگ ہوگی، اگر شہید ہوگا تو سب سے پہلے ہم شہید ہوں گے، اور اگر جنگ فتح ہوتی ہے تو سب سے بڑے مجاہد ہم ہی بنیں گے۔ اور اسی میں دو بچے بھی تھے جو بالکل نابالغ تھے، اتنے نابالغ تھے کہ چلنے سے قاصر تھے، اگر انہیں تلوار دی جائے وہ چل نہیں سکتے تھے۔ اب انہیں کہا گیا کہ ان بچوں کو مدینہ شریف واپس کر دیا جائے، مدینہ منورہ ان کے گھر واپس کر دیا جائے۔ اتنا سننے کے بعد ان بچوں کے جذبات لبریز میں آ گئے اور وہی لوٹنے لگے جیسے عام بچے ہوتے ہیں۔ آج اگر ان کو ٹافی نہ دلائی جائے، بسکٹ نہ دلائی جائے، چچی نہ دلائی جائے تو وہ وہی لوٹنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بچے پائے جاتے ہیں، اگر ان کے چیز نہ دلائی جائے تو رونے لگتے ہیں۔ قربان چاہیے مدینہ کے ان شہزادوں پر، انہوں نے کہا اگر ہمیں گھر بھیجو گے تو ہم یہی قربان ہو جائیں گے۔ وہ ریت پر لوٹنے لگے اور کہنے لگے ہمیں بھی جنگ میں جانے کا اجازت دی جائے۔ حضرات لشکر تیار ہو گئی، ادھر 313 تھے، ادھر ہزاروں ہزار تھے، ان کے 3 گنا
مقابلے میں زیادہ تھے. ادھر سے لشکر آ رہی ہے. جب مکہ والوں کے جب مکہ کے قریش کو یہ معلوم چلا کہ ادھر 313 ہے, گویا 313 کی روایت جو ہے یہ کبھی نہیں ہے. اس میں کچھ روایت میں 311 آتے ہیں, 312 آتے ہیں, اور کچھ روایت میں 317 آتے ہیں. گویا جب مکہ کے قریش کو معلوم چلا کہ صرف 313 یا 17 آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے گھمنڈ میں کہا یہ تو اتنے کم ہے, میں ان کو اونٹ میں باندھوں گا اور مکہ لے جا کر کے ان کا فیصلہ کروں گا. یہاں کیا فیصلہ کیا جائے, یہ تو مٹھی بھر ہے. گویا جنگ شروع ہونے سے پہلے آغاز کیا گیا. کیا تمہیں نہیں معلوم ہے قریش والو, یہ محمد عربی کے غلام ہیں. اگر ایک بار نعرہ حیدری لگ گیا تو تمہیں بچنے کے لیے, تمہارے سر چھپانے کے لیے تمہیں جگہ نہیں ملے گی. کہہ دیا کہ یہ محمد عربی کے مجاہد ہیں, اگر ایک بار جوش میں آ گئے تو تمہیں سر جھکانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. گویا جنگ شروع ہوئی. ایک شخص آیا اور کہنے لگا, اے میرے سرتاج, میرے پاس تو تلوار ہی نہیں ہے, میں کیا کروں گا, میں کیسے دفاع کروں گا, میں کیسے جنگ کروں گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کر ایک درخت کی ٹہنی نکالی اور ٹہنی نکال کر کے دے دیا اور کہنے لگا جاؤ جنگ کرو. حضور نے کہہ دیا جاؤ جنگ کرو, تو وہ تلوار ہو گئی. جو ٹہنی تھی وہ ٹہنی نہیں رہی بلکہ تلوار ہو گئی. اب امیر حمزہ کے ہاتھ میں تو ٹہنی تھی, لیکن جب دفاع کر رہے تھے تو تلوار کا کام کر رہی تھی. جب چلا رہے تھے تو اسی ٹہنی سے لوگوں کے سر قلم ہو جا رہے تھے. جب چلا رہے تھے تو سفید درہم کرتے چلے جا رہے تھے. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دونوں